السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے دل بڑا بے چین ہے۔ راجوری کے اندر جو ایک وائرس، ایک بیماری نے زور پکڑا ہوا ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں، کتنے گھر اجڑ گئے، ایک پورا خاندان جو ہے وہ قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے حالات میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال آج میں نے جب راجوری بدل کے ایم ایل اے کو بے بس دیکھا تو یقین کریے بہت افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرنے لگی۔ پنچ کے مشہور عالم دین حضرت مولانا منیر حسین کھنیتر والے، ان کے تعلق سے چند تصویریں سوشل میڈیا پر چلنے لگی۔ وہ جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے، تو ہمارے علاقے کے اندر بڑے متعارف تھے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ان سے فائدہ بھی ہوا، لیکن ان کی طبیعت کچھ عرصے سے ناساز تھی۔ طبیعت کے ناساز ہوتے ہوئے یہ جھاڑ پھونک کا کام کافی عرصے سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک فیملی لاچار، مجبور، پریشان ہو کر اپنے ایک مریض کو، جس کو شاید جنات کی شکایت تھی، وہ آئیں اور مولانا راستے میں تھے تو وہاں پر پہنچے۔ جب ان کے پاس تو مجبور کیا تو مولانا نے ابھی ان کے تعلق سے علاج معالجہ کرنا ہی تھا، چونکہ جس پہ جن کی شکایت تھی وہ بہت زبردست طاقتور۔ سننے میں آیا کہ اس نے مولانا کی گردن کو پکڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے مولانا کی زبان باہر نکلی اور اس کو زبان کے اوپر شاید کچھ زخم آئے، زبان کو کاٹا ہے۔ بہرحال علاج معالجہ الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہیں۔ اب یہاں پر چند گزارشات مجھے اپنے سامعین اور ناظرین سے کرنی ہیں، جو میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ ان کے تعلق سے واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر چند افراد کی طرف سے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، الامان والحفیظ۔ حالانکہ مولانا منیر حسین کی جو شخصیت ہے، آج تک میں نے کبھی ان کی زبان سے کسی مسلک، کسی جماعت اور کسی طبقے کے متعلق کوئی منفی بات نہیں سنی، بلکہ سب کے یہاں مقبول تھے وہ۔ اس کے باوجود ایک اتفاقی حادثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حادثہ آیا اور اس کے اوپر مولوی کہلانے والے لوگ، دین کا دھم بھرنے والے لوگ، داڑیاں رکھنے والے لوگ، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگ، انہوں نے جو کچھ کردار اپنا نبھایا ہے، تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا۔ میں کسی کی ذات پر میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ مجھے یاد ہے ہم جامعہ ضیاء العلوم کے اندر پڑھتے تھے، ایک مشہور عالم دین تھے ہمارے پنچ کے حضرت مولانا ثناء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات کو معاف فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک دلدوز حادثہ پیش آ گیا۔ ناظرین و سامعین، میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ حضرت مولانا ثناء اللہ کے تعلق سے کسی شیعہ نے، کسی دیوبندی نے، کسی اہل حدیث نے، یعنی کسی مکتبہ فکر کے آدمی نے کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ سب نے ان کے بچوں کے ساتھ ہمدردی کی، ان کے طبقے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا حادثہ کیسے آیا، ان کی موت کیسے واقع ہو گئی تھی، لیکن اب اندازہ لگائیں کہ یہاں کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نوجوان عالم دین تھے حضرت مولانا یعقوب ثقافی صاحب، ان کا بھی اچانک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اور مجھے یاد ہے اس وقت حضرت مولانا غلام قادر صاحب نے اپنے ادارے سے اسٹاف کو، لوگوں کو ان کے جنازے کے اندر بھیجا۔ اور یہی معاملہ جب ہم پڑھتے تھے ہمیں معلوم ہے مولانا ثناء اللہ صاحب کے جنازے کے اندر پورے مدرسے کو بھیجا گیا، چھٹی کر کے سارے کے سارے ان کے جنازے کے اندر شریک ہوئے، پیغام اخوت، پیغام محبت دیا گیا اور ان کی ہمدردی میں اس وقت ان کے اس غم میں شریک ہوئی۔ اور ایک مسلمان کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ دین بھی یہی سکھاتا ہے، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، شریعت بھی یہی سکھاتی ہے، اسوہ رسول بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ان لوگوں پر، ان کی ذہنیت پر، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر۔ سوشل میڈیا پر تصویریں پڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے کومنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کا فون نمبر بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے گھٹیا تبصرے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کردار کا یہاں پتہ چلتا ہے، افکار کا یہاں پتہ چلتا ہے، نظریات کا یہاں پتہ چلتا ہے۔
ارے اللہ کے بندو، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اس روئے زمین پر اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، اگر آپ اس پر تڑپ جاتے ہیں، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو گویا کہ آپ انسان ہیں، مسلمان تو بعد کی بات ہے۔ اور اگر آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، جس آدمی کا آپ سے کوئی لینا نہیں، جس آدمی کا آپ سے کوئی دینا نہیں، جس نے آپ کے تعلق سے کبھی منفی کوئی بات کی نہیں، اس پر ایک حادثے پر اگر آپ اس طرح کے تبصرے کریں گے، تو ایک بات یاد رکھیے، دم بھرتے رہیے اتباع رسول کے، محبت رسول کے، لیکن یہاں آ کر آپ کا کردار ہار جاتا ہے۔ کردار کب جیتتا ہے؟ کہ مولانا ثناء اللہ صاحب جیسی شخصیت کا جب انتقال ہوتا ہے، اس وقت مد مقابل تو کوئی تھا نہیں، نہ ہم اپنے کسی کو مد مقابل سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں ایک عام تصور ہے کہ مولانا غلام قادر اپنے مدرسے کے اندر چھٹی کر کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اس بیگانہ مسجد سے جنازے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ہے اخوت، یہ ہے کردار۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں اپنے معزز ناظرین اور سامعین کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے مواقع پر آپ دیکھیے کہ کون ہے آخر یہ لوگ، ہمارے معاشرے کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اگر اتفاقیہ کسی کے ساتھ حادثہ بھی پیش آ جائے، اس پر بھی یہ اپنی اندر کی جو آگ برسانی ہوتی ہے اس سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ صحیح حقیقی اتباع نصیب فرمائے، آپ کو اسوہ رسول صحیح معنی میں نصیب ہو، سیرت نبوی کا آپ کو پتہ چلے، سیرت صحابہ کا آپ کو پتہ چلے، سیرت اولیاء کا آپ کو پتہ چلے، تاکہ آپ کسی کے اتفاقیہ حادثے پر خوش اور اس پر منفی تبصرے نہ کریں۔ وہ تبصرے اگر کوئی عام انسان پڑھے گا، پڑھنے کے بعد وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔